اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ یہ پہلوں کی سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کو روح الامین لے کر اترا ہے تمہارے دل پر، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے، پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھو تو اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ اب عذاب کی زد میں ہیں اے پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں،
اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ لوگو، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں گویا غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔